اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد ملت چینل سے خالد مسعود حاضر خدمت ہے۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانی بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ میرا ایک پروگرام جو مرزائیوں کے متعلق تھا، اس کے بعد میں اعتکاف میں چلا گیا۔ پورا مہینہ ہم نے پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے دعائیں کی ہیں، اور پھر آخری عشرہ بھی ہم روزانہ ختم قرآن کے بعد پاکستان کی اتحاد کے لیے، ترقی کے لیے، یہود و نصارہ سے نجات کے لیے ہم نے دعائیں کی ہے۔ آج کا جو میرا پروگرام ویلاگ ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے میں ایک سوچنے کے لیے ایک بات چھوڑوں گا جو خوفناک ہوگی، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم اونلی پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے زندہ ہیں اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ شہید ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور قادیانی، ان کے گٹھ جوڑ سے پاکستان کو بہت سے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا پورا پلان سامنے آ چکا ہے۔ میرے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریک اور کشمیر، خود مختار کشمیر کے نعرے، اسی طریقے سے KPK کے اندر ان کے بڑے بڑے سرداروں کا اجتماع اور پاکستان سے دور ہونے کے اشارے، اسی طریقے سے سندھ دیش، اور اسی طریقے سے جو بھیا گروپ بیٹھا ہے، جو MQM کا گروپ بیٹھا ہے، تو وہ پروگرام چل رہا ہے کہ کراچی کو ہانگ کانگ کی طرز پر ایک علیحدہ خود مختار حیثیت دی جائے۔ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، سندھ دیش، وہ سندھ کے وڈیرے بھی اس پر راضی ہوں گے، وہ ان کا کام چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب کو تقسیم کرنے کے لیے کتنے کام ہو رہے ہیں۔ مرزائی جس کے اندر بہت زیادہ فعال ہیں، وہ سرگودا ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن، گجرانوالے ڈویژن، ان پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست بنانے کا ان کا تصور ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب اور سرائکستان کے حصے بھی بننے کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت پاکستان جس طریقے سے غربت اور افلاس اور قرض میں ڈوب چکا ہے، نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ اور دوسری طرف اداروں کا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اداروں میں اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے پر تشدد کر رہے ہیں۔ بھاول نگر کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ خوفناک پاکستان کی جو تصویر ہے، آج میں پیش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ذاتی طور پر سیاست دانوں سے دشمنی اور کینہ، جس کی وجہ سے سیاست دانوں کے اندر، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر وہ بھی انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت سارے پاکستان کے اندر کوئی مذہبی تنظیم نہیں ہے جس کا وجود پاکستان کے اندر چاروں صوبے میں ہو۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے، واش ہو چکی ہیں وہ اس لیے کہ ان کے اپنے کرتوت تھے، وہ بکتے رہے، سادہ لوگ مسلمانوں کو وہ بیچتے رہے، ووٹ کی پرچی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو بیچتے رہے۔ اب بھی وقت ہے، واپس آ جائیں۔ اب یہاں پر کوئی پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی ایسا ادارہ فعال کردار ادا کرے، کوئی ایسی سماجی تنظیم، مذہبی تنظیم، مذہبی سیاسی جماعت یا کوئی دیگر سیاسی جماعت کوئی ہے جو پاکستان کے استحکام کا نعرہ بلند کرے، پاکستانی عوام کو بیدار کرے، اور جس مہنگائی، خوفناک مہنگائی کے سامنے، اس خوفناک مہنگائی کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کیا ہم IMF کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟
کیا ہم یہود و نصارہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم امریکہ کی کالونی بن چکے ہیں؟ کیا یہود و نصارہ کا ہم ایجنٹ بن چکے ہیں؟ نو، الحمدللہ اب بھی ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کو سلام کرتے ہیں۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم بحیثیت ایک پاکستانی ایک قوم بن جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو یہ بے روزگاری بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ معاشی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں استحکام بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کوئی ایک فرد واحد یا اجتماعی ادارہ یا سیاسی جماعت، کوئی بھی ایک بندہ نہیں ہے جو آگے بڑھے اور پاکستان کا نعرہ لگائے، پاکستان کی یکجہتی کی بات کرے اور پاکستان کی سلامتی کی بات کرے۔ اب ہو سکتا ہے کہ امریکہ ہمیں حکم دے کہ جاؤ فلسطین کے خلاف، یمن کے خلاف جنگ کرو۔ ہم نے قرضہ لینا ہے وزیر اعظم شہباز شریف، تو کیا آپ یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہو کر مسلمان بھائیوں کا قتل عام کریں گے؟ تو پاکستان کے اندر کیسے آپ زندگی بسر کریں گے؟ کیسے اپنی سیاسی جماعت کو قائم و دائم رکھ سکیں گے؟ تمہارے اپنے بھی چھوڑ جائیں گے آپ کو۔ میری بات یاد رکھو، جس مہنگائی پر آپ قوم کو پہنچا چکے ہیں وہاں پر آپ کی واپسی مشکل ہے۔ آپ گلیوں میں نہیں آ سکتے، سڑکوں پر نہیں آ سکتے، عوام کا سب نہیں کر سکتے۔ جون بھی آ رہا ہے، عام سی بات ہے، عام سے میرا جی گیس کا بل آیا ہے 12,500 اور گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور میرا بل آتا ہے بجلی کا 20,000۔ اب جب میرا 30-35 ہزار گیس اور بجلی کی مد میں چلے جائے گا تو میں ایک پینشنر ہوں اور میں کیسے زندہ رہوں گا؟ مجھے بھی چھوڑ دو۔ معاشرے کے اندر دیکھو 25-30 ہزار میں چھوٹے چھوٹے لوگ ملازم ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ اور بے روزگار بے تحاشا لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد تک پہنچ چکے ہیں بے روزگار۔ اب یا پاکستان کے اندر سری لنکا بن سکتا ہے یا پاکستان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے، خدا کے لیے ہم نے تو دعا بھی یہی مانگی ہے نا کہ ہماری قوم کو کھڑا کر دے، پاکستان میں یکجہتی پیدا کر دے، پاکستان کو اس قرض کے اور یہود و نصارہ سے نجات دلا دے، کوئی ایسا لیڈر پیدا کر دے جو پاکستان کی بات کرنے والا ہو، جو اداروں کے ساتھ مخالفت کرنے والا نہ ہو، تاکہ پوری پاکستان یہ کام بن جائے۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، پاکستان کے سارے ادارے بھی ہمارے ہیں اور پاکستان کی ساری سرزمین بھی ہماری ہے۔ میری تمام پاکستانیوں سے درخواست ہے، خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، آواز بلند کرو، چاہے آپ کا جس بھی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، بے شک رہے، لیکن پاکستان کی بات کرو، استحکام کی بات کرو اور قانون کے دائرے کے نیچے رہنے کے لیے لوگوں کو، اداروں کو مجبور کرو۔ اب ہم تمام لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے۔ اگر بہت دور کی بات نہیں ہے، اسی بجٹ میں IMF سے لینے دو نا، 4 ارب ڈالر بھی لیں گے نا، تو یہ تو انہوں نے 23 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں۔ یہ ان کا معاہدہ ہو رہا ہے، جو ہم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں، تو کیا اس کے بعد تو ہم ختم ہے نا؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کیسے 23 ارب ڈالر واپس کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ڈیفالٹ ہونے دو، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے دو، ہم بھوکے نہیں مریں گے، ہم زندہ قوم ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور خدا کے لیے یہود نصارہ کو چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ پوری دنیا میں نظریاتی ملک 2 ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ اگر پاکستان کو اسی طریقے سے قرض سے جھنجھوڑا کیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ پاکستانیوں السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔